کیونکہ پتھر کا بڑا ہے سادہ نشان ختم تھی گیا والا رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا کہ کعبے دی تعمیر از سر نو کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کیتا اے اللہ اے خالق کائنات میں کو نہیں پتا کتھوں دا بنیاد ہے میں کی نشان تلاش کرا میں کعبے دی تعمیر کرا رب کائنات نے رات کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین تمام فرشتے دے استاد تمام فرشتے دے سردار انہاں کو بھیجا انہاں آ کے پتھر دے نشان رکھا صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سڑ کے کعبے دی تعمیر شروع کر دی کونے آدھے دے اٹھتے تعمیر کرنے گئے جڑے ویلے تھوڑی جی اونچی تھی گئی اپنے قد کو اونچا پتھر رکھنا ہا بل آپ پریشان تھے رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کیتا مولا ہن میں کیا کراں جویں سارے مستری گو بدھن ایویں گو بدھن دا وقت آیا پریشان تھے رب کائنات نے فرمایا جبل ابو قبیس ہن جڑے تھی ان اپنا ایویں نقشہ سامنے رکھن کعبہ شریف دے پوادھی پاسوے میں مشرقی سائیڈ دے نکلو جتھا واش روم بنیا کرن جتھا ابو جہل دا گھر ہا انہیں واش روم دے پچھلے پاسے جڑا چھوٹا جہاں پہاڑ پہ کے تلے چھکا دیا پہ یہ پہاڑ دا نام جبل ابو قبیس بے شک جبل ابو قبیس دے اللہ رب العزت نے حکم دیتا اے جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہوئے جانے ہوتے ہیں سادے تے تہاڈے نبی آخر الزمان تاجدار کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے چاندر کو دو ٹکڑے فرمائے وہ پہاڑ سبحان اللہ مقام تے کھڑے تھی آپ نے چاندر کے دو ٹکڑے فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبل ابو قبیس سے پہنچو اتھا دو پتھر موجود ہیں انہیں دو پتھریں کو چاہو ایک دے ہوتے تسا اپنے پیر مبارک رکھو اور تعمیر کرو بے پتھر کو تسا کاٹ دی دیوار دے اندر نصب کر دے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھا جبل ابو قبیس پہنچے دو پتھر جڑے حضرت آدم علیہ السلام جنت جو باہر تشریف گھنا ہے دو پتھر نہ لائے بے شک انہاں دا ذکر قرآن پاک ہے من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم کو مصلی پڑھاو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جے کو حضرت آدم علیہ السلام جبل ابو قبیس کو چاہ کے کعبے دے نال رکھ کے آپ نے اپنے پیر وہ پتھر دے رکھا رب کائنات نے حکم دیتا ہے پتھر تے جو کہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ تمام انبیاء دا والد حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام دے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں اے نبی دے پیر مبارکہ ہیں لہذا نرم تھی ون منہ پڑ من اپنے سینے دے اندر انہیں پیرے دے نشان کو جذب کر گیا جڑے آج بھی الحمدللہ حاجی یا عمرے والے بیندن تا مقام ابراہیم دے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیرے دے نشان حال تک موجود ہیں بے شک یہ پتھر ہے جڑا جنت جو آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہ کے اپنے پیرے دے تلے رکھا تے اے جیویں دیوار کعبہ اونچی تھی نہیں گئی تے اے پتھر بھی اتے تھی نہ آیا بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ گو بئی بدھان دی ضرورت ہے نہ اونچا کرنے دی ضرورت ہے بلکہ جڑے پتھر دے موجود ہیں وہ پتھر خود ہی چلتا ہے سبحان اللہ اور دوسرا پتھر حجر اسود اے حجر اسود جڑا ہے نا اسود عربی دے اندر کالے پتھر کو اے اصل جڑے جنت وچوں آیا ہاں مفسرین کرام نے لکھے اے حجر ابجد ہے یعنی سفید پتھر ہے اور اتنا چٹا ہی کھیر کو بھی زیادہ سفید ہے اے پتھر اتھا رکھا گیا کعبے دی دیوار دے وچ لایا گیا اور گناہگار بدکار بد اتوار اتھا ویلن او حجر اسود کو بوسا دے دن اے بوسا دے وہاں نبی پاک علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے حضرت عمر فاروق نے بھی بوسا دیتا ہے اور جڑے والے بوسا دیتا فرمایا اور رنگ دا کالا پتھر تو کیا سمجھ دے میں جنت جو ہے اس واسطے میں تو کو بوسا دینا پیا نہیں میں تو کو اس واسطے نہیں بوسا دیتا میں تو اس واسطے بوسا دینا پیا کہ میرے نبی نے تو کو بوسا دیتا بے شک سبحان اللہ آپ نے نبی دی سنت پیا تھا بے شک اور حجر ابجد سفید پتھر ہے اور ایک کالا کیوں تھی گئے ان کی وجہ کیا پڑی ہے مفسرین کرام نے لکھے گناہگار تے بدکار بد اتوار اساں جڑے ویلے وینے ہیں او پتھر کو اساں بوسا دینے ہیں اے پتھر دے اندر خاصیت ہے جڑا بندہ کو بوسا دینے یا دور کھڑ کے میں استلام کرنے اگر رش ہوئے تو رش دے اندر بھیڑ دے اندر نہیں ملنا چاہیے کہیں نال زیادتی نہیں ہونی چاہیے دور کو کھڑ کے میں ہاتھ
انہیں صلاح استلام کر کے انہیں ہاتھوں کو بوسہ دے گنو حضور نے فرمائی میں کوئی حضرت اسود کو بوسہ دیتے اور ایک کالا اس واسطے تھی گئے کہ گناہگار بدکار بد اتوار جیڑا بندہ کو استلام کرنے یا بوسہ دے دے این پتھر دے اندر کشے سے اندر گناہ کو جذب کر گندے گناہ چونکہ کالے ہوندن اس واسطے سفیدی کو لوگ کالا پتھر بے شک مفسرین کرام نے لکھا اور روز معاشر جس وقت کوئی کہیں گا پرسان حال نہ ہو سی توجہ میری طرف کوئی کہیں گا پرسان حال نہ ہو سی اس وقت رب کائنات اس حجر اسود کو دو اکھیں عطا فرمائے سی میدان معاشرے میں گھوم سی عرض کرے سی مولا اے خالق کائنات فلاں بن فلاں میں کو بوسہ دیتا سی یا استلام کتا سی اے اللہ میری شفاعت قبول فرما انہی مغفرت فرما سبحان اللہ بے رب شک کائنات کو حجر اسود دی شفاعت قبول فرما سی سبحان اللہ اتنے ایک نکتہ سمجھ آنا چاہیے جڑا ایک پتھر شفاعت کر سکتے تو بل سارا سونا نبی ایندے کو بھی زیادہ وہ تو نبی دا سردار ہے وہ بھی شفاعت کر کر سکتے بے شک اگر پتھر دی شفاعت قبول ہے حدیث پاک دے مطابق تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت بھی رب کائنات قابل قبول فرماسی یہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے سبحان اللہ اچھا اس کے بعد طواف کعبہ کعبہ شریف دے ارد گرد گھومنا 7 چکر لانا پہلے 3 چکر دے رمل کرنا اکڑ کے چلنا 3 چکر دے رمل کرنا اکڑ کے چلنا بال پیچھے رمل نہیں کرنا ویسے طواف کرنا ایک طواف کیوں کتاب ہے کعبہ شریف کا طواف اس وقت کتاب ہے جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے دی تعمیر مکمل کر کے دی مکمل کرنے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے جڑے میں ایک مستری اپنا کمرہ کوئی عمارت بڑا کر دے بل اون دے ارد گرد گھوم کے دیکھ دے یا ہندے اندر کوئی نقص تے عیب تو نہیں رہ گیا کوئی آمن والا عیب تو نہ کٹے میری عمارت کے اندر اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باروں نے چکر لایا جڑے میں ایک چکر لایا کعبے دی محبت دل دے اندر اور زیادہ تھی آپ نے دوسرا چکر لایا سبحان اللہ دل دے اندر محبت اور اضافہ کیا بل تیجا چکر لایا چوتھا لایا پنجواں چھواں ستواں 7 چکر لایا رب کائنات نے فرمایا ابراہیم ان جبل ابو قبیس سے کھڑ کے اعلان کرو ایک گھر دا حج کیتا کرو سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بن کے اعلان کیتا وہ رب کائنات دی بار کے چارج کیتا اللہ یہ تو فرمایا بھی کہ حج کیتا کریں گا حج لیکن حج دا طریقہ کیا ہو سی اتھا آکے کرے سن کیا رب کائنات نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام جیڑا کام تساں کی دوے ایو کام آگے کرے سن جی میں تساں 7 چکر لے وے ایویں آگے 7 چکر اور بل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بعد کفر و شرک دا دور دورہ تھی گیا کعبے دے اندر 360 بت رکھ دتا گیا لوگ رب دی عبادت کو چھوڑ کے انہیں بتوں دی پوجا کرنا شروع کر نبی آخر زمان مدینے دے تاجدار شب اسرا دتوڑا 571 سنہ عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے نبی پاک علیہ السلام دی آمد تک کے جڑا وقفہ ہے 571 سال بردن 571 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت تھی سیدہ طیبہ آمنہ دے گھر حضرت عبداللہ دے گھر حضرت عبد المطلب دے لخت جگر عبداللہ دے گھر جڑے ویلے آمد تھی او 360 بت انہیں دے اندر زلزلہ ہلال پیر بہرحال اس کے بعد نبی آخر زمان تاجدار کون مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کو آ کے بسایا بل آپ 40 سال دی جڑی ویلے حکوم آپ دی عمر تھی آپ دے اتے رب کائنات نے قرآن پاک نازل فرمایا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد 10 سال آپ نے مزید اتھا گزارا اور اس کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف روانگی کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے
آپ جڑے ویلے روانہ تھے مکے کو مدینے حضور دا میلاد تھوڑا جا پڑھ گئے مکے کو مدینے روانہ تھے تے مدینے دے لوگ ہیں عاشق جڑا عشق رسول دی دولت ہے نا این دولت دا کوئی دولت مقابلہ نہیں کر سکتا بے شک عشق رسول دی جڑی دولت ہے این دا مقابلہ کوئی دولت نہیں کر سکتی اور اسی واسطے کسی نے کیا خوب فرمایا